ہمارے ایک دوست خدا رحمت کرے انتقال کر چکے ہیں، وہ علماء بلاغت کے حوالے سے نقل کر رہے تھے، کہتے ہیں علماء بلاغت کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اپنے کلمات کے ساتھ ساتھ بعض جگہ پر آیات سے استشہاد کیا ہے، آیات کو بعنوان دلیل لے کر آئے ہیں، اور جناب زہرا نے بھی یہی کام اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آیات بھی لے کر آئے ہیں اور اپنے کلمات بھی بیان کیے ہیں۔ لیکن بقول ان کے کہتے ہیں کہ علماء بلاغت کہتے ہیں کہ جب نہج البلاغہ کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کون سا علی کا کلام ہے، کون سا علی کے خدا کا کلام ہے، لیکن جب آپ جناب زہرا کے خطبے کو پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کلام خدا کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کلام زہرا کہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے مظہر علم الہی، یہ ہے جناب زہرا جو مظہر علم الہی ہے۔ یعنی واقعاً میں دوبارہ سے یہ جملہ تکرار کر رہا ہوں کہ اگر یہ اہل بیت نہ ہوتی، خدا کی سخاوت، یعنی انسان سخی ہوتا ہے، بہت سے انسان سخی ہوتے ہیں، بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جب وہ اپنی سخاوت دکھاتے ہیں، لیکن بہت سے موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جب وہ اپنی سخاوت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ان کی اپنی اولاد کا مسئلہ درمیان میں آ جائے۔ آپ کے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور آپ کے ہاتھ میں کھانا ہو، کوئی آپ سے مانگ لے، شاید آپ دے بھی دیں، لیکن یہی کھانا اگر آپ اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کے لیے لے کر جا رہے ہوں اور کوئی راستے میں مانگ لے تو آپ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ فاطمہ اور فاطمہ کے گھرانے کا شرف ہے کہ روزے سے ہیں، سارا دن روزہ رکھا ہے، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، اسیر آتے ہیں، روٹیاں مانگتے ہیں، روزہ کھولنا، خود تو پانی سے روزہ کھولتے ہیں، اپنے کھانے کی جو اپنی غذا ہے وہ ان غرباں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جب خدا کی مخلوق ہوتے ہوئے جن کی سخاوت اور بخشش کا یہ عالم ہے، جن کے کرم کا یہ عالم ہے، تو خدا کے کرم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہے مظہر صفات پروردگار عالم۔ یعنی اس خود غرض دنیا میں اگر یہ اہل بیت نہ ہو تو خدا کو، میں نے کہا نا کہ پہچان نہیں پائے گا انسان۔ اسی لیے روایتوں اور زیارتوں میں آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں امیر المومنین کے بارے میں کہ آپ کے ذریعے خدا کو پہچانا جاتا ہے، یا زیارت جامعہ میں ظاہراً آئمہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آپ لوگوں کے ذریعے خدا تک رسائی ہوتی ہے اور خدا کو کی شناخت ہوتی ہے اور معرفت ہوتی ہے۔ خدا نے وسیلے ہی ایسے قرار دیے ہیں کہ جن وسیلوں کو دیکھیں تو پورا تو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن انسان کو اندازہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ خدا کا علم کیسا ہے، خدا کا حلم کیسا ہے۔ یعنی کوئی آ کے آپ کو گالیاں دے، شاید آپ اس کو برداشت کر لیں، لیکن کوئی آ کے نعوذ باللہ آپ کے والدین میں سے کسی کو گالی دے، برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ چوتھے امام کا بھی یہ واقعہ مشہور ہے، 7ویں امام سے بھی یہ منسوب ہے کہ کوئی آیا اور آ کے ان کو برا بھلا، ان کے والدین کو، ماں کو برا بھلا کہہ کر گیا۔ چوتھے امام نے اپنے صحابیوں سے جب کہہ کے چلا گیا، کہا چلو میرے ساتھ اس کو جواب دے کر آتے ہیں۔ اس کے دروازے تک پہنچے، تق الباب کیا، اب پتہ چلا کہ علی بن الحسین آئے ہیں، گھبرا گیا، کہا اب یہ بدلہ لینے آئے ہیں۔ باہر آیا، ایک جملہ کہا اگر جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچ ہے تو خدا میری ماں کو معاف کرے، اور اگر جو کچھ تو نے کہا ہے وہ جھوٹ ہے تو خدا تجھے معاف کرے۔ یہ ہے حلم۔ اگر یہ مظہر حلم نہ ہوتے اس کائنات میں تو حلم الہی کیسے سمجھ میں آتا، کرم الہی کیسے سمجھ میں آتا، سخاوت الہی کیسے سمجھ میں آتی، بخشش الہی کیسے سمجھ میں آتی، اور جو دوسری صفات پروردگار عالم ہیں انسان اس تک ان کو کیسے درک کر سکتا تھا۔ تو یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں 14 کی 14 سب کو پروردگار عالم نے اپنی شناخت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اپنی ما تشاءون الا ان یشاء اللہ منشا الہی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان کی منشا وہی ہے جو خدا کی منشا ہے۔ تو مظہر منشا الہی یہ ہستیاں، مظہر ارادہ الہی یہ ہستیاں، مظہر علم الہی یہ ہستیاں،
مظہر سخاوت الہی یہ ہستیاں، مظہر کرم الہی یہ ہستیاں، یعنی جتنی بھی صفات حسنہ ہیں پروردگار عالم کی، اگر انہیں سمجھنا ہو اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ لوگ دبا کے جتنا مطالعہ کر سکتے ہیں اہل بیت کی سیرت کا، اس کا مطالعہ کریں۔ اہل بیت پر جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا اتنا ہی ایمان آپ کا خدا کی ذات پہ مضبوط ہوگا، اتنی ہی زیادہ خدا کی معرفت آپ کے دل میں حاصل ہوگی۔ آپ کو احساس ہوگا کہ جب بندگان خدا جن کو خدا نے خلق کیا ہے وہ ایسے ہیں، تو وہ پروردگار عالم جو خالق ہے ان کمالات کا، ان صاحبان کمال کا، وہ پروردگار عالم اس کے کمالات کیسے ہوں گے۔ مجھے اب یاد پڑتا ہے آغا خمینی نے جو ان کی چیل حدیث ہے اس کی 31-32 سے اوپر والی جو روایتیں اس میں کہیں غلو کی بات آئی ہے، تو وہاں پر یہ روایت لے کر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ روایت کا جملہ یہ کہ ہمیں ربوبیت تک نہ پہنچاؤ، رب دا براؤ، خدائی کا درجہ نہ دو، بندہ بناتے ہوئے جو بول دو کچھ غلو نہیں بنے گا، لیکن بندگی کے دائرے میں رکھتے ہوئے ہمیں